السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ ہمیں آپ بھی بخیر ہوں گے۔ دیکھیے بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم آپ کو 10th کلاس اردو غزل اصغر حسین گونڈوی کی غزل پر آپ سے تبصرہ کریں گے اور اس کی تشریح بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو اصغر گونڈوی سے تعارف کرائیں گے۔ دیکھیے بچوں، اصغر گونڈوی کا اصلی نام اصغر حسین تھا اور ان کا تخلص اصغر تھا۔ ان کے والد گونڈہ میں رہتے تھے، اس لیے ان کو اصغر گونڈوی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اصغر گونڈوی کا اصل وطن گورکھپور تھا۔ یہ 1884 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے اور 1936 میں الہ آباد میں ان کی وفات ہوئی۔ اصغر گونڈوی کا اصل وطن گورکھپور تھا، لیکن ان کے والد مولوی تفضل حسین قانون گو تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں ایک طویل لمبی مدت تک گوڑہ میں رہے، اس لیے آپ اصغر گونڈوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اصل نام اصغر حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول گوڑہ میں داخل ہو گئے، مگر گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا اور اس طرح ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ ذاتی مطالعے اور غور و فکر کے ذریعے انہوں نے اچھی خاصی قابلیت پیدا کر لی۔ اصغر نے اپنے ابتدائی کلام پر اصطلاح منشی خلیل احمد وجد بلگرامی سے لی۔ بعد میں کچھ غزلیں منشی امیر اللہ تسلیم کو بھی دکھائیں۔ اصغر ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے، مگر وہ زاہد خشک نہیں تھے۔ ان کے مزاج میں رنگینی اور ظرافت تھی۔ طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی، اس لیے قاضی شاہ عبد الغنی سے بیعت کی۔ الہ آباد میں ہندوستانی اکیڈمی کی ملازمت کے سلسلے میں ایک مدت قیام کیا اور اکیڈمی کے سہ ماہی رسالے ہندوستان کے ایڈیٹر رہے۔ اصغر بہت کم گو شاعر تھے۔ ان کے کلام کے صرف 2 چھوٹے چھوٹے مجموعے ہمارے سامنے ہیں، سرود زندگی اور نشاط روح، یہ ان کے 2 مجموعے ہیں، لیکن اپنی غم گوئی کے باوجود انہوں نے لوگ ارباب علم و ادب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔
ان کے الگ الگ رنگ کی ابتدا نشاط روح سے ہوتی ہے۔ زبان و بیان اور خیالات دونوں اعتبار سے ان کا کلام عامیانہ پن سے پاک ہے۔ ان کے لب و لہجے میں ایک متانت آمیز رنگینی، زبان و بیان میں ایک عالمانہ وقار اور خیالات و محسوسات میں پاکیزگی کی و لطافت پائی جاتی ہے۔ تصوف اور معرفت کے مضامین کو کیف و سرور کے ساتھ نظم کرتے ہیں۔ کیف کے معنی ہے نشہ کرتے ہیں۔ ان کی غزل میں نشاط اور سرمستی کی جو فضا پائی جاتی ہے وہ دل پر اثر کرنے والی ہے۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو اصغر حسین گونڈوی سے تعارف کرا دیے کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ ان کا اصل نام اصغر حسین تھا اور وہ گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے اور الہ آباد میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو ان کے غزل کی کچھ میننگ بتائیں گے جس سے آپ بآسانی تشریح کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے الفاظ ہے: آہ سحر، آہ سحر۔ آہ سحر کے معنی ہے صبح کی آہذاری۔ آہ و زاری، آہذاری کے معنی ہے رونا، آہو فغاں کرنا۔ اس کے بعد ہے الہی۔ الہی معنی خدا۔ شوخی، شوخیوں۔ شوخیوں کے معنی ہے چنچلتا۔ چنچلتا۔ خرمن ہستی۔ دیکھیے بچوں، خرمن ہستی کی میننگ ہے زندگی کے لوازمات، یعنی زندگی کے سامان۔ زندگی کے لوازمات، لوازمات کے معنی ہے سامان۔ برق معنی بجلی۔ برق کی میننگ کیا ہے؟ بجلی۔ جنوں، جنوں کے میننگ ہے دیوانگی۔ اب دیکھیے بچوں، ہم آپ کو اس غزل کی میننگ
بھی بتا دیے ہیں، اب ہم آپ کو اس غزل کی تشریح بتائیں گے۔ اصغر حسین گونڈوی کی غزل کی تشریح دیکھیے بچوں۔ پاتا نہیں جو لذت آہ سحر کو میں، پھر کیا کروں گا لے کے الہی اثر کو میں۔ اس شعر میں اصغر حسین محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، الہی مانے خدا، رب، اے میرے خدا، میں ایسے اثر و ثواب کو لے کر کیا کروں گا جب میری صبح کی آہذاری آہ و فغاں میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، یعنی اتنی عبادت کے باوجود بھی ہمیں سکون میسر نہیں ہے۔ پاتا نہیں جو لذت آہ سحر کو میں، پھر کیا کروں گا لے کے الہی اثر کو میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر حسین گونڈوی کہتے ہیں کہ اے خدا، میں ایسے اثر و ثواب کو لے کر کیا کروں گا جب میری صبح کی آہذاری میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، میری آہذاری اور رونا چلانا بیکار ہے، یعنی اتنی عبادت کے باوجود بھی ہمیں سکون میسر نہیں ہے۔ جینا بھی آ گیا مجھے مرنا بھی آ گیا، پہچاننے لگا ہوں تمہاری نظر کو میں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، میں اب تیری نگاہوں کو پہچاننے لگا ہوں، یعنی جب تو ہمیں محبت کی نگاہ سے، الفت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہمیں جینے کی تمنا ہوتی ہے، جینے کی خواہش ہوتی ہے، اور جب تو ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہمیں مرنے کی خواہش ہوتی ہے، مرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ جینا بھی آ گیا مجھے مرنا بھی آ گیا، پہچاننے لگا ہوں تمہاری نظر کو میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی اپنے محبوب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے محبوب، اب میں تیری نگاہوں کو پہچاننے لگا ہوں، کیونکہ جب تو ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہمیں جینے کی تمنا ہوتی ہے، جینے کی خواہش ہوتی ہے، اور جب تو ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہمیں مرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ شوخیوں سے جلوہ دکھا کر تو چل دیے، ان کی خبر کو جاؤں کی اپنی خبر کو میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو اپنی چنچلتا، اپنی رنگ برنگی چال کا جلوہ دکھا کر چل دیے، اب میں اس میں ایسا کھو گیا ہوں، ایسا ڈوب گیا ہوں کہ میں کہاں ہوں یہ ہمیں خبر نہیں ہے، میں اپنی خبر لوں یا محبوب کی خبر لوں۔ وہ شوخیوں سے جلوہ دکھا کر تو چل دیے، ان کی خبر کو جاؤں کی اپنی خبر کو میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر حسین کہتے ہیں کہ اے محبوب، تو نے تو ہمیں اپنی چنچلتا کا جلوہ دکھا کر چل دیے،
تو ہمیں اپنی چنچلتا کا جلوہ دکھا کر چل دیے۔ اب میں تیری اس ادا میں اس قدر کھو گیا ہوں، اس قدر ڈوب گیا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں، میں اپنی خبر لوں یا اپنے محبوب کی خبر لوں۔ آہوں نے میری خرمن ہستی جلا دیا، کیا منہ دکھاؤں گا تیری برق نظر کو میں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تیری جدائی میں میرے آنکھوں میں جو آنسو بھرے ہوئے ہیں اس نے میری زندگی کو جلا دیا، برباد کر دیا، اور اب مجھ میں اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ میں تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکوں۔ آہوں نے میری خرمن ہستی جلا دیا، کیا منہ دکھاؤں گا تیری برق نظر کو میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر حسین کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیری جدائی میں میرے آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں اس نے میری زندگی کو برباد کر دیا، جلا دیا، اور اب مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکوں، ایک نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکوں۔ اصغر مجھے جنوں نہیں لیکن یہ حال ہے، گھبرا رہا ہوں دیکھ کے دیوار و در کو میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اصغر، میں دیوانہ نہیں ہوں، لیکن میرا حال اس دیوانے کی طرح ہو گیا ہے جو گھر کے در و دیوار کو دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ در و دیوار سے یہاں مراد قید و بند کی زندگی، یعنی ہم اگر قید کی زندگی گزاریں گے تو محبوب کی آواز سے محروم ہو جائیں گے، محبوب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اصغر مجھے جنوں نہیں لیکن یہ حال ہے، گھبرا رہا ہوں دیکھ کے دیوار و در کو میں۔ دیوار و در، در مانے دروازہ۔ اس شعر میں شاعر اصغر حسین خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اصغر، میں دیوانہ نہیں ہوں، لیکن دیوانوں جیسا میرا حال ہے۔ جس طرح سے دیوانے در و دیوار کو دیکھ کر گھبراتے ہیں، اسی طرح سے میں بھی در و دیوار کو دیکھ کر گھبرا رہا ہوں، یعنی اس قید و بند کی زندگی سے گھبرا رہا ہوں کہ محبوب کے دیدار سے، محبوب کی آواز سے محروم ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے بچوں، آج کا آن لائن کلاس ختم ہوا۔ آپ جو بھی تشریح پڑھائی جا رہی ہے اس کو ذہن نشین کریے اور اس کی جو ہے نوٹس بھی بناتے رہیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے۔ اب اگلے لیکچر میں ہم آپ کو دوسرے موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ خدا حافظ۔